کے روزے کے بارے میں احادیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بتا دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 اگلے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، رکھنا چاہیے۔ اور عرفہ کے روزوں میں 2 نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جیسے محرم میں ہوتا ہے نا 9 10 یا 10 11، تو عرفہ میں 1 ہی روزہ ہے۔ اور عرفہ ہم سعودیہ کے حساب سے نہیں کریں گے، ہمارا عرفہ جو ہمارے حساب سے ہوگا، کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ٹائم ان کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جیسے ظہر ہم پر کیوں لازم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، تو جس کنٹری میں وقت داخل ہوگا اسی کنٹری میں ظہر ہوگی نا۔ یہ تو نہیں کہ سعودیہ میں ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو ہم یہیں ظہر پڑھنا شروع کر دیں۔ تو عید الفطر جو یوم نحر ہے، قربانی کا دن، تو قربانی کا جو دن ہے جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، تو 10 تاریخ ہوگی نا، تو اسی عرفہ کا دن 9 تاریخ کا دن کہلاتا ہے۔ جو ہماری 9 ہوگی تو ہم اس میں روزہ رکھیں گے، سعودیہ کے حساب سے نہیں چلیں گے ہم اس میں، سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں بھائی وقوف عرفہ تو سعودیہ میں ہو رہا ہے نا، وہ تو ہمارے حساب سے 8 تاریخ کو ہوتا ہے وقوف عرفہ، پاکستان میں 8 ہوگی، وہاں کیا ہوگی؟ 9 تاریخ ہوگی۔ تو ایسے تو یوم نحر بھی جو قربانی کا دن ہے سعودی عرب میں، جب یہاں 9 ہوگی تو وہاں 10 ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی نا، تو بھائی ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی تو اس کا مطلب 10 تاریخ متعین ہو گئی۔ اب جس ملک میں 10 تاریخ ہوگی اس تاریخ میں قربانی کا دن ہوگا، تو جس ملک میں عرفہ والی تاریخ آئے گی اس ملک میں عرفہ کا روزہ ہوگا، سمجھتے ہو؟ ویسے بھی یہ اتنی اللاجیکل سی بات ہے کہ آپ سعودیہ کے حساب سے عرفہ منائیں کہ وقوف عرفہ سعودی عرب میں جب شروع ہوتا ہے نا، تو جو ممالک سعودیہ سے 12 گھنٹے پیچھے ہیں ان میں تو عرفہ کا دن ہی شروع نہیں ہوتا۔ وہ جب ان کا عرفہ کا ٹائم شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے سعودیہ میں وقوف عرفہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، تو وہ کیا کریں گے؟ اس لیے عرفہ جس دن عرفہ کا وقوف ہے اس وقوف کا اعتبار نہیں کرنا، اس ڈیٹ کا اعتبار کرنا ہے کہ 9 تاریخ ہونی چاہیے، تو ہمارے ملک کے لحاظ سے جو 9 تاریخ ہوگی ہم اس میں عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مشینی ذبیحہ کا حکم بیان فرما دیں۔ حدیث میں کہاں ہے جانور کو لٹا کر ذبح کرنا؟ جانور کو لٹا کے ذبح کرنا حدیث میں نہیں ہے، لہذا ہم بھی نہیں کہتے کہ جانور کو لٹا کے ذبح کرنا ضروری ہے، کھڑے کھڑے بھی ذبح کر دو گے ہو جائے گا، لیکن ذبح کرنا ضروری ہے اپنے ہاتھ سے۔ مشینی ذبح میں مشین کر رہی ہوتی ہے، آپ تھوڑی کر رہے ہوتے ہو، سمجھتے ہو؟ اور اس پر آپ نام لوگے ذبح کرتے ہوئے، تو ذبح کرنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چھری چلا رہے ہو یا تیر پھینک رہے ہو، جیسے شکار میں تیر پھینکا جاتا ہے، تو اس لیے مشین کو بٹن دبا دیا اور مشین بلیڈ کے ذریعے ذبح کر رہی ہے، وہ حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جن کیفیات کے ساتھ گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجبوری میں ہم یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں، ایکچولی مجبوری ہے، تو گوشت کھانا کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اسلام جو آپ کو مجبوری میں حرام کی اجازت دیتا ہے وہ جب آپ مرنے لگو، تو جب آپ خدا نخواستہ یورپ امریکہ میں مرنے لگو، اول تو وہاں اتنی آرام سے مرنے نہیں دیتے آپ کو، وہاں تو پولیس کی طرف سے پابندی ہے مرنے پر کہ جب سب کچھ مل رہا ہے تو مرا کیوں؟ صحیح ہے نا، تیرا علاج فری ہے، آپ کہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہو، آپ کو کوئی ٹرسٹ اٹھا کے لے جائے گا ہسپتال میں۔ ہمارے یہاں تو فٹ پاتھ پہ بندہ پڑا ہو، لوگ ٹاپ کے جا رہے ہوں گے، اس کے اوپر سے ٹاپ کے جا رہے ہوں گے، پھر ایک ٹھڈا مارے گا تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے یار، یہ نہیں دیکھیں گے یہ مرا پڑا ہوا کیوں ہے، اس کی مجبوری کیا ہے۔ اچھا، حج کے مسائل جب سنے جاتے ہیں نا تو لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، جیسے جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ویسے کرتے رہیے گا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اسلام میں وہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہے۔ تو کیسے ہوا؟ کتنے آرام سے، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے بھی ویسے ہی کر لیا۔ تو اس لیے لوگ کچھ، میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں، کیا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کس مشکل میں پھنس جائیں گے ہم۔ تو مفتی انعام صاحب کے ماشاءاللہ 19واں حج ہوگا آپ کا، 19واں یا 20واں حج ہوگا، تو وہ بہت ایکسپرٹ ہیں۔ حج کا فلسفہ کیا ہے 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا
ہم ڈارون کی تھیوری کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بندر سے بنے ہیں. اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. سائنس اس بارے میں مذہب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ایوالو ہو کے ہم وجود میں آئے ہیں. انسانی آنکھ، ناک، کان خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے سامنے یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور بیان کے دوران میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے، تو آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا. کیا خیال ہے؟ یہ حق رکھتے ہیں نا. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے توڑا نہیں ہے بھائی، بیان کے دوران غلطی سے ہاتھ لگا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا. آپ میری بات مان لیں گے، ٹھیک ہے بھائی، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیان کے دوران خطیب کو جوش آتا ہے اور وہ گلاس توڑ دیتا ہے. لیکن اگر یہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا، میں نے اٹھا کے جوڑ دیا، سمت بانڈ لگا کے، ایلفی لگا کے، آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق سے جڑ گیا ہے. میرے ساتھ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے نا، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں گا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، میں کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں ہے، خود بخود جڑ گیا ہے، حسن اتفاق ہے، بائی چانس ایسا ہو گیا. یہ کہہ سکتا ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس سے ایک سادہ سا اصول ہمیں پتہ چلا، چیزیں بائی چانس ٹوٹتی ہیں، جڑتی. اب آپ جملہ ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے، یہ فل ان دا بلینکس، یہ کیا جا رہی نہیں ہے کہنے میں، کیا کتنا ٹائم لگتا ہے. تو بھائی جڑتی نہیں ہے خود بخود. گلاس کا جڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسان کا جڑنا. 2 آنکھیں ادھر کھوپڑی میں جا کے فٹ ہوئی ہیں سیدھا، 2 کان ادھر جا کے فٹ ہوئے، دل ہمارا سینے میں فٹ ہوا، پورا ہمارا جو مغز ہے وہ کھوپڑی کے اندر فٹ ہو گیا. اتنی پیچیدہ مشین، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟ تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی ہے آٹومیٹیکلی؟ تو یہ بہت بڑی پھینکی ہے ڈاروین نے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہو. اس نے بھی کوئی فیکٹ کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا، حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ایک بات کی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو. تو اس شاید کو ہم نے پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے ایسا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم خدا کے ماننے والوں میں حج وہی کرتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے. جس کو خدا کے وجود کا یقین نہیں ہے تو وہ کیوں حج کرے گا بھائی؟ وہ اس کے لیے تو اللہ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا گھر کیا اور منیٰ کیا اور عرفات کیا، یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. اب خدا کو ماننے والے کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں، بس ایسے مانتے ہیں کہ ہے، کیا کریں، ہے تو کیا کریں بھائی. بہت سے ایسے لامذہب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہیں، اس کائنات کو کسی نے بنایا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس نظام کو چلایا ہے. لیکن اللہ ایسے ماننے والوں کو مانتا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں. والد صاحب آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، آپ کرتے نہیں ہیں. آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں. تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو، آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ خام خواہ میں تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے ماننے والے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ، کہتے ہیں نا، گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتا ہے زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے. انگریز مانتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم جو چاہیں کریں. گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی. جی بالکل. گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما اف، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے وہ، ٹینشن ہی ختم کرو بھائی. گاڈ اس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ گاڈ تو کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. تو گورے کا بھی گاڈ سے ایک رشتہ ہے جو نہ ہونے کے برابر. نہ وہ شراب کو حرام کہتا ہے، نہ وہ بدکاری کو حرام کہتا ہے، نہ وہ فیملی سسٹم کو اس کی کوئی ویلیو ہے ان کی نظر میں. چچا خالو پھپھا کا لفظ ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں، پورے رشتے ہی مارکیٹ سے. ان کی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو، رشتے نہیں ملیں گے. تو اللہ جو ہے اسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دین دیا، دین برحق دیا، اس میں 2 چیزوں کا نام ہے اسلام. کہ آپ کا ریلیشن، یعنی اسلام کو اگر آسان لفظوں میں ایکسپلین کیا جائے تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن شپ. اسلام نام ہے ریلیشن کو قائم کرنے کا.
کہ آپ انڈیویجول نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کو پیدا کرنے میں کسی کا ارادہ ہے, پھر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو پالنے میں آپ کے ماں باپ نے مدد کی ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک پانی سے بنایا اور دو خاندان دے دیے تمہیں, ایک ددیال اور ایک ننیال اور ایک سسرال. یہ اللہ نے سسرال کا تذکرہ کیا, اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے, لیکن فجعلہ نسبا, ایک نسب والا خاندان اور ایک بلوغت کے بعد سسرال والا خاندان. تو یہ ریلیشن ہے خاندان کا, اور ایک ریلیشن ہے خالق اور مخلوق کا. تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط کرو اور مخلوق سے بھی مضبوط کرو. مخلوق سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے, ایسے گوروں کی طرح ہوائی باتیں نہیں کی ہے, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس, خام خواہ کے فضول نعرے ہوائی جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں. آپ انگریزوں سے پوچھیں کہ ویمن رائٹس کیا ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہر خاتون سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں, کسی سے آپ دل آزاری نہ کریں. بھائی ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بھائی سب چوری نہ کریں اور کسی پہ ظلم نہ کریں. لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں تو اسلام کہے گا کس خاتون کی بات کر رہے ہو. بھائی ماں کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں, بیٹی کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں, بہن کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں. بیٹی کے رائٹ کیا ہیں؟ آپ اپنی وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. انگریزوں میں یہ حق ہے, مغربی دنیا میں حق ہے کہ آپ بیٹی کو وراثت نہ دینا چاہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے. اسلام میں کیا ہے کہ بھئی آپ بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. تو رائٹ کس میں زیادہ ہوئے؟ اسلام میں زیادہ ہوئے نا. تو ایک ایک رائٹ کی ڈیٹیل بیان کی ہے, ماں کے حقوق, بیوی کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق. اسی طرح اسلام میں خالق کے بھی کچھ حقوق ہیں. صرف اوہ مائی گاڈ کی حد تک آپ نے خدا کو یاد نہیں کرنا, اتنا کافی نہیں ہے. تو اللہ نے مخلوق کے خالق سے ریلیشن کے لیے ہمیں 5 ارکان دیے ہیں. سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں کرنا. یہ باتیں چلتی ہیں. اصل تو آپ کے گائیڈ ہیں مفتی انعام صاحب, میں بھی ان سے سیکھتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے پچھلے 2021 یا 22 میں نے حج کیا تھا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے, ابھی بھی میں نے مسائل حضرت سے ہی سیکھ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں یہ حج ایسی چیز ہے جو کتابوں سے نہیں آتی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا, انہوں نے حج پہ پوری کتاب لکھی, طواف کرنے گئے تو الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو کسی نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے ہی آ جاتے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملا علی قاری ہی ہیں جو کتاب لکھ کے بھی الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو ایک اسلام میں دوسرا رکن ہے نماز. یہ اللہ کے اور مخلوق کے ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ صبح شام کہیں میں خدا کو مانتا ہوں, اللہ کہتا ہے ایسے ماننے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کا کچھ جاتا بھی نہیں ہے, تو ایسے مانتے رہیں آپ. اسی طرح زکوٰۃ ہے, اسی طرح روزہ ہے, اسی طرح حج ہے. اب ہم جو عبادتیں دیکھتے ہیں, اللہ نے ہمیں جو عبادات دی ہیں وہ 2 طرح کی عبادتیں ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی لاجک بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے زکوٰۃ ہے, بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے, غریبوں کی مدد کرنا. یہ ہر مذہب میں ہے, ہر قوم میں ہے کہ آپ ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے, لوگ تعریف کرتے ہیں. یہ ایک لاجک ہے, اس کی ایک سمجھ میں آتا ہے یہ کام. نماز سمجھ میں آتی ہے, آپ وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے ہو کے مسجد جاتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ عبادات ہمیں ایسی دیتے ہیں جن کی سرسری غور جب آپ کرتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے. تو اس کی ایک ہی لاجک ہے, وہ لاجک یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میرے بندے ہو, میرے غلام, اپنے آپ کو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے.